السلام علیکم سامعین، میں سرور خان گولڈن ٹاک میں ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں اور میرے ساتھ آج میری مہمان ہیں سمر۔ السلام علیکم سمر۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیں، خوش رہیں۔ جی سمر، ہم آپ سے اہم ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ میری آپ سے کوئی 6 مہینے پہلے بات ہوئی تھی، اس وقت آپ سٹیزن شپ کی ایگزامز کی تیاری کر رہی تھیں، آپ کافی مصروف تھیں، پھر آپ پاکستان چلی گئیں اور ابھی جب ہم آ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ آپ نے لائف کا ایک مشن پورا کیا ہے، تو ذرا کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ ایسا کون سا لائف مشن تھا آپ کا؟ میرے لیے تو یہ بہت بڑا مشن تھا کہ میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں اور سٹیزن ہو جاؤں، کیونکہ یہاں میں نے جو اتنے سال گزارے ہیں، تقریباً میرے 6 سال ہو گئے تھے، 5 سال تو ہوتے ہی ہیں، اور کیونکہ میرا 1 سال ضائع وہ اس طرح ہوا کہ 2020 میں یہاں پہ نا کرونا کی وجہ سے میں پاکستان رہی 7 مہینے، تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوا نا میرا سال، تو اس لیے وہ 6 سال ہو رہے تھے مجھے نا۔ پھر ایگزامس کی تیاری میں کرتی رہی، میری بہت ہیلپ بھی کی سب نے، میں یاد کرتی تھی، بھول جاتی تھی، بہت پریشان ہوتی تھی کہ کیا ہوگا، لیکن بس اللہ نے میری مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ میں ایگزام سے پاس ہو گئی اور اب میں سٹیزن ہوں یہاں پہ، اللہ کا بہت شکر ہے، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو بھائی۔ سٹیزن شپ کا ایگزام واقعی بہت تکلیف دہ بھی ہوتا ہے اور پریشان کن بھی ہو جاتا ہے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ ایون سٹیزن شپ اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ جس طرح سے آ جا رہی تھیں تو سرٹن آورز ہوتے ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہوتے ہیں، تو آپ پچھلے 6 سالوں میں کتنی دفعہ پاکستان گئیں اور آئیں؟ میں 6 سال میں 6 دفعہ گئی، میرے بیٹے ہیں وہاں پہ، بچے ہیں، مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ اچھا۔ اور بچے بھی مجھے بہت مس کرتے ہیں۔ میں 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہی کبھی بھی، صرف 2020 میں جو کرونا کی وجہ سے میں 7 مہینے رہی تھی، فلائٹ ہی نہیں چل رہی تھی، وہ تو مجبوری تھی جی۔ اور اس کے بعد پھر میں یہیں رہتی ہوں، جاتی ضرور ہوں، ہر سال جاتی ہوں۔ اچھا۔ بس، اور ظاہر بات ہے محنت کرتی ہوں، کچھ اپنے لیے ارن کرتی ہوں، کرایہ جمع کرتی ہوں، میں نے ہوم کیئر کا کام کیا، تو اللہ نے بس بڑا کرم کیا میرے پر اور الحمدللہ سارے کام میرے ہو گئے آسان۔ سب سے بڑا مشن کامیابی کا میرا یہ ہے کہ میں سٹیزن ہو گئی، یہ بڑا ایک میرے لیے بڑا ایک ایگزام تھا زبردست، سر پہ سوار کہ بھئی کیسے میں پاس کروں گی، کیا ہوگا۔ جی، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو پڑھائی کرے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ ظاہر بات ہے میں تعلیم سے کافی عرصے سے، ظاہر بات ہے پڑھائی کا، لکھنے لکھانے کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا، تو مجھے یاد کرنے بھی مشکل ہوتی تھی، یا پھر رائٹنگ کی بھی سوچتی تھی کہ کوئی اسپیلنگ میں مسٹیک نہ ہو جائے، بار بار لکھتی تھی۔ خیر شکر ہے الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ واقعی۔ اچھا سمر، ایک بات آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ نے جب پڑھائی کر رہی تھی آپ کو مشکل ہو رہی تھی، تو اس میں آپ نے کہا کہ آپ نے کوئی ہیلپ بھی لی، یہ بتائیے کہ ٹوٹل پڑھائی کتنے عرصے تک کی آپ نے؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ؟ کتنے سوال تھے اس میں؟ سوال تو میں آپ سے نہیں پوچھی، لیکن یہ بتائیں کہ ٹوٹل ٹائم کتنا لگایا آپ نے پڑھنے میں؟ یہ 3 مہینے کا کورس تھا۔ اچھا۔ میں نے نا انڈو امریکہ سے کلاسز لی تھی، اچھا۔ آن لائن لی تھی، 3 مہینے کا تھا، لیکن جو مجھے پڑھا رہی تھی وہ بھی بہت نائس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور اسی میں میں نا پڑھتی رہی، بہت اچھا رہا، تیاری میری اچھی ہو گئی۔ وہ روزانہ مجھ سے سوال پوچھتی تھی، لیکن یہی تھا کہ میں کبھی کبھی بھول بھی جاتی تھی، لیکن بس اللہ نے کروا دیا اور میری سب نے ہیلپ کی، میری بہت ہیلپ کی۔ اچھا، ایک آپ سرٹیفکیٹ کا ذکر کر رہی تھیں کہ وہ انٹرپریٹیشن کے لیے، کہ کوئی آپ کے ساتھ بولنے والا ہو، اردو بولنے والا۔ وہ ایسا تھا نا کہ یہ لوگ اتنی جلدی میں انگلش بولتے ہیں نا کہ ہمیں ورڈ سمجھ میں نہیں آتے۔ اچھا۔ تو اس کے لیے نا پھر مجھے یہ تھا کہ میں بار بار بھول بھی رہی تھی، اور ڈر بھی تھا کہ بھئی جب یہ بولیں گی تو پھر مجھے سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے جو آن لائن پڑھا تھا نا، اور جو پڑھا رہی تھی انگلش میں سوال پوچھ رہی تھی، تو وہ اتنی جلدی بول رہی تھی کہ مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے ہم لوگ نا کہتے ہیں نا ریورس کے اس طرح شارٹ ورڈ میں بولتی ہے نا، تو میں یہ تھا کہ پتہ نہیں سمجھوں گی نہیں سمجھوں گی، تو اس لیے میری ایک بھابھی ہوتی، انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی، وہ مجھے ایک ادارہ ہے وہاں لے گئی تھی، تو وہاں پھر میں نے نا ان ڈاکٹروں کو بتایا کہ بھئی یہ یاد کرتی ہیں لیکن بھول جاتی ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کی ایج ہے، ایسا ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک مجھے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ ان کو ہے نا مطلب میموری کا مسئلہ ہے۔ اچھا۔ تو وہ سرٹیفکیٹ ہم نے نا وہاں بھیج دیا، اچھا، ایمبیسی میں نا۔ اچھا۔ تو اس کی بڑی مجھے ہیلپ رہی کہ پھر انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ سوال نہیں پوچھے، اچھا، مختصر سوال پوچھے، اور وہ بھی اتنے آسان پوچھے، فلیگ کے بارے میں پوچھا، اور اس وقت صدر کا نام، ابھی میں بہت ساری چیزیں بھول بھی رہی ہوں۔ اچھا۔ تو لیکن الحمدللہ بس ایڈریس پوچھا میرا، مطلب ایسی مختصر سی چیزیں جو آسان تھیں۔ آپ نے جھنڈے کے بارے میں بتایا تھا، جو جھنڈا ہے وہ
کیا مطلب کیا تھا فلیگ کے فلیگ کا انہوں نے نام پوچھا تھا. اچھا. اور کلر پوچھے تھے کہ کتنے کلر ہیں اس میں. اچھا. تو اس میں نا ریڈ وائٹ بلو شاید ہے نا. جی 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 بالکل بالکل لال. اور اسپینڈر بینگل کی جس قسم کا نام تھا, اسٹار اسپینگل بینر. یہ جو ہے ان کا شاید ترانہ ہے یہ. ہاں سوری, یہ ترانہ ہے ان کا. صحیح صحیح صحیح. جی بہرحال ویری ویری گڈ. بہت اچھا ہوا کہ آپ نے اپنا مشن اکمپلش کر لیا. اور یہ بتائیے کہ جو ٹائم پیریڈ آپ کو لگا وہ کس طرح سے آپ مطلب کب آپ نے اپلائی کب کیا تھا, گرین کارڈ کا کب اپلائی کیا تھا؟ گرین کارڈ تو میرے آتے ہی آ گیا تھا. میں 2019 میں آئی ہوں. اچھا. اور ایک ہفتے بعد ہی میرا سوشل سیکورٹی آ گیا. اسی کے ایک ہفتے بعد گرین کارڈ آ گیا. اس میں تو ٹائم نہیں لگا, لیکن میری بہن نے جو اپلائی کیا تھا نا جی امیگریشن, وہ کیا تھا 2004 میں. اچھا. اور پھر میں 2013 میں ایسا ہوا تھا کہ میرے بیٹے نا یونیورسٹی کی طرف سے آئے تھے. اچھا. امریکہ. تو یہاں سب نے پوچھا کہ بھئی امی نہیں آئیں, اور وہ بھی کہنے لگے امی آپ بھی چلتی تو اچھا لگتا. تو پھر انہوں نے کہا امی ٹرائی کرتے ہیں. جب ٹرائی کیا تو الحمدللہ میرا ویزا لگ گیا. لیکن ہاں اس وقت سب کہتے تھے حیرت کی بات ہے, جب امیگریشن فائل کیا ہوا ہوتا ہے تو ویزا نہیں لگتا. لیکن بس جب اللہ کو منظور ہوتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے. تو میرے بیٹے کا نا ملٹیپل ویزا لگ گیا تھا. ویری نائس. تو پھر میں آئی تھی 2013 میں پہلی دفعہ. اچھا. وزٹ پہ آئی تھی. صحیح. اس کے بعد پھر میرا امیگریشن 2019 میں آ گیا تھا. اچھا. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا تو اس کے بعد آپ مستقل یہاں پہ نہیں رکی, آتی جاتی رہیں؟ جی ہاں, میں آتی جاتی رہتی ہوں, کیونکہ ظاہر بات ہے بچے مجھے بہت یاد آتے ہیں اور بچے بھی مجھے بہت مس کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ان بچوں کو خوش رکھے, صحت مند رکھے, دعا میں کرتی رہتی ہوں ان کے لیے. اچھا سر, میں یہ بتائیے کہ ٹوٹل کتنے سوال تھے؟ ہم واپس ایگزام کی طرف آ رہے ہیں جو آپ نے مشن اکمپلش کیا اس کی طرف. جی. اس میں نا 100 تو سیوک کوشچن تھے. اچھا. اور 50 تھے ریٹن میں اور 50 تھے رائٹنگ میں. اچھا. وہ رائٹنگ میں بھی آپ کو کہیں سے بھی لکھوا سکتے تھے اور ریڈنگ میں بھی. اچھا. تو صحیح. وہ تو بہت اللہ کا شکر ہے ہو گیا تھا. اچھا. تو ریڈنگ مطلب آپ کو رائٹنگ بھی کرنا پڑی؟ رائٹنگ بھی کرنی پڑی. اچھا. تو رائٹنگ میں انہوں نے کوئی سوال پوچھے تھے یا پیپر دیا تھا, کس طرح کا تھا؟ مطلب انہوں نے کوشچن دیا تھا, وہ ہمیں لکھنا تھا. اچھا. جو وہ بول رہی تھی وہ لکھنا تھا. اچھا. صحیح. جیسے انہوں نے, اب مجھے بالکل بھی اتنے دن کی بات ہو گئی, یاد نہیں ہے کہ کیا کیا بتایا تھا. اچھا. وہ تو میں روم سے باہر نکلی سب بھول چکی تھی. اچھا. اتنی خوشی ہوئی. اچھا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گی کہ جو ایک ایج میں ہیں, سرٹن ایج میں ہیں, اور ان کی یہ سارے مسئلے مسائل ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے یا کان نہیں, آپ کی سماعت کی کمزوری ہے یا نظر کی کمزوری ہے یا کوئی بھی ہے, تو اس کے لیے نا ادارے ہیں. اچھا. وہاں آپ جائیں, اپنا مسئلہ بتائیں, تو وہ ضرور مطلب ڈسپلن لوگوں کے لیے نا سرٹیفکیٹ وغیرہ دیتے ہیں. میں نے تو یہی سنا ہے. تو کوئی خاص عمر ہے اس کے لیے؟ عمر کا کیا تعلق ہے اس میں یہاں پہ, کہ 70 سے اوپر ہوں یا 60 سے اوپر ہوں؟ نہیں مطلب 70-75 تک بھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, یادداشت میں ان کی اچھی ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اتنی پرفیکٹ نہیں ہوتے. جی. کبھی کسی کو سنائی کم دیتا ہے, کسی کو نظر کم آ رہا ہوتا ہے, تو وہ اپنا مسئلہ جا کے بتاتے ہیں تو ان کو ہیلپ ہو جاتی ہے. اچھا. صحیح. تو مطلب ہر کوئی ایگزام دے سکتا ہے, اور دینا ہے ان کو مست؟ دینا تو ضروری ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے آپ اتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں, تو یہاں کے سارے آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہمارے ملک میں کتنے یہاں امریکہ کی سٹیز ہیں, اور کتنا یا اسٹیٹس کے بارے میں, اور صدر کے بارے میں, اور آپ کے جتنے بھی یہاں گورنر وغیرہ ہیں, ان سب کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے نا. تو اس زمانے میں صدر کون تھے آپ کے؟ اس زمانے میں تو نا جو بائیڈن تھے. جو بائیڈن تھے. جی جی. اچھا تو یہ بتائیے کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ماشاء اللہ آپ نے سٹیزن شپ کر لی ہے, اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ اب میں سٹیزن ہو گئی, اب میں ابھی رہوں گی. جی. آتی جاتی تو رہوں گی, لیکن اپنے بیٹے کے لیے میں نے اپلائی کیا ہے. اچھا. بس اللہ سے دعا ہے کہ ان کا بھی ہو جائے اور وہ بھی آ جائیں بچوں کے ساتھ. اور ظاہر بات اس ملک میں ہم نے رہ کے اتنا کمایا ہے, اور اتنی یہاں سب سے بڑی ہمیں تو فائدہ ہوا کہ سٹیزن ہو گئے یہاں کے, ہے نا. تو رہنے کا ارادہ ہے, بس جتنی زندگی ہے اللہ مالک ہے, آتے جاتے رہیں گے. جی. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا لگا, موسم بھی اچھا ہے, اور یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے, شکر الحمدللہ نا. صحیح. تو آپ ایک کوئی سنہری بات کہہ دیجیے, کوئی ایسی بات جو لوگوں کے دل پہ اثر کر جائے, بس وہ اگر کچھ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے سٹیزن شپ ہونے کے بعد آپ کو اس کنٹری
سے وہ یہ تو کہتے ہیں کہ جو ینگ بچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ فورن سروسز میں آ جائیے، جوائن کر لیجئے. تو کافی سارے لوگ سروسز جاتے ہیں، جوائن کرتے ہیں، ملک کے لیے قربانی دیتے ہیں. لیکن ہم ایز اے سٹیزن کیا کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے؟ بھائی دیکھیں، یہ تو اس میں سوال ہے کہ آپ جب ملک میں کوئی پرابلم آئے گی تو آپ ساتھ دیں گے، آپ ویپن چلائیں گے، آپ جنگ میں جائیں گے. وہ تو دیکھیں ایک حصہ ہے یہاں پہ نا، اور ہر ملک میں ہوتا ہے. تو آپ اپنے ملک کے لیے جب آتے ہیں تو ایفرٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کے مسئلے مسائل میں حصہ بھی لیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں. اب ہم یہاں رہ کے جو کام کر رہے ہیں وہ ملک کے لیے اور ملک کے لوگوں کے لیے تو کر رہے ہیں نا. صحیح. تو آپ کی یہ بات ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں اپنے کانشیس مائنڈ کے ساتھ ایسی چیز کریں جو ملک کو فائدہ ہو، ملک کی بہتری ہو، ملک کے لیے اچھا ہو، کیونکہ یہ ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور اس کے ہم بہت احسان مند ہیں. سب سے بڑا احسان ہے سٹیزن ہو گئے. جی واقعی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اس ملک میں رہ کے جب کما رہے ہیں تو بھائی جب کما رہے ہیں کھا رہے ہیں تو پھر احسان ماننا چاہیے اس ملک کا کہ بھائی ہمیں اس ملک نے بہت کچھ دیا. صحیح. اور آپ کو ریٹائرمنٹ کے بھی بینیفٹس ہوتے ہیں. یقیناً. تو جب آپ کماتے ہیں تو آپ کو ریٹائرمنٹ بھی ملتی ہے، اور ریٹائرمنٹ اماؤنٹ ہو سکتا ہے جتنا آپ کماتے ہیں اس حساب سے وہ کیلکولیٹ کر کے دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ریٹائرمنٹ آپ کی بہت بڑی رقم ہو، لیکن جتنے عرصے بھی آپ 10 سال میں جتنا بھی آپ کما سکتے ہیں کمائیں، کمانے کے بعد آپ کو ریٹائرمنٹ کے پیسے ملتے ہیں. ظاہر بات ہے جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں ریٹائرمنٹ کے پیسے بھی ملتے ہیں. یہی ایک بینیفٹ ہے کہ آپ جب زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اولڈ ایج میں، ہمیں یہی ایک بینیفٹ ہے نا کہ ہمیں ریٹائرمنٹ مل رہی ہے. جی بالکل. بس یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ملتے ہیں یہاں پہ نا. صحیح. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب کہتے تھے ایک زمانے میں کہ امریکہ کے اندر آنسو پوش دیتے ہیں. تو واقعی یہ لوگ آنسو پوش دیتے ہیں اور بہت گریٹ کنٹری ہے. اینڈ کہنا چاہیے کہ گاڈ بلیس امریکہ. بہت شکریہ سمر آپ کا اس انٹرویو کا. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا بھی، بس سننے والوں کو بھی. آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ خوش آباد رکھے. آمین. سب کی اللہ دعائیں قبول کریں نا. آمین. شکریہ. بہت دعائیں میری. چلیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت اچھا لگا. اللہ حافظ. السلام علیکم.